کی دکان ہوا کرتی تھی جو کہ ہر مسلمان کے جنازے پر اپنی دکان بند کیا کرتا تھا۔ ایسے پر لوگوں نے اس سے کہا کہ اگر اسی طرح وہ اپنی دکان بند کرتا رہا تو اس کے کاروبار کا بہت نقصان ہوگا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے کل کو اس کے جنازے پر بھی بہت ہجوم ہوگا۔ میں تو ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں، مجھے تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، تو کل کو میرے جنازے پر کون شریک ہوگا؟ میں تو صرف ایک مسلمان کا حق سمجھ کر جنازے میں شریک ہوتا ہوں اور یہ سوچ کر کہ شاید اللہ اسی طرح مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 1902 میں لکھنؤ کے ایک مشہور اسلامک اسکالر مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہوا۔ ریڈیو پر مولانا کے جنازے کے بارے میں بتایا گیا، اخبارات میں بھی اس کی خبر آئی، لاکھوں لوگوں کا مجمع مولانا کے جنازے میں شریک تھا، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ان کا جنازہ پڑھنے سے محروم رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولانا کا جنازہ ختم ہوا ایک اور جنازہ گاہ میں داخل ہوا۔ اعلان کیا گیا کہ ایک اور عاجز مسلمان کا جنازہ آیا ہے، اسے بھی پڑھ کر جائیں۔ وہ اسی لکھنؤ کے درزی کا جنازہ تھا۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اللہ والے اور علماء کرام جو کہ مولانا کے جنازے میں شریک تھے سب نے اس درزی کا جنازہ پڑھا، اور وہ لوگ جو کہ مولانا کا جنازہ پڑھنے سے محروم رہ گئے تھے انہوں نے بھی اس درزی کے جنازے میں شرکت کی۔ اس طرح اس درزی کا جنازہ مولانا کے جنازے سے بھی بڑھ کر نکلا۔ اللہ نے اس درزی کی بات پوری کر کر اس کی لاج رکھ لی۔ سچ کہتے ہیں کہ اخلاص میں بڑی طاقت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیروں کے ایک سوداگر کا ایک ایسے علاقے میں جانا ہوا جہاں چوہے بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ایک چوہے نے اس کا ہیرا نگل لیا۔ ایسے میں ہیرے کے مالک نے ایک شخص سے چوہے کو مارنے کے لیے رابطہ کیا۔ شکاری جب علاقے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں چوہے موجود تھے، لیکن اس نے غور کیا تو ایک چوہا سب سے الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ اس نے اس چوہے کو مار دیا۔ سب بہت حیران ہوئے کیونکہ اسی چوہے کے اندر سے ہیرا برآمد ہوا۔ ایسے میں ہیروں کے مالک نے شکاری سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ وہی چوہا ہے؟ ایسے میں شکاری نے جواب دیا کہ یہ بہت ہی آسان کام ہے، کیونکہ جب کوئی کم ظرف انسان بہت امیر ہو جاتا ہے یا معاشرے میں کوئی مقام پا لیتا ہے تو وہ اپنے سے کم تر لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ پرانے زمانے میں مال برداری کے لیے بیل گاڑیاں ہوا کرتی تھیں اور ان کے ساتھ ساتھ ایک کتا بھی ہوا کرتا تھا، تاکہ مالک کو اگر کسی سنسان بیابان علاقے میں رکنا پڑے تو کتا سامان کی رکھوالی کر سکے۔ جن لوگوں نے وہ بیل گاڑیاں چلتی ہوئی دیکھی ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کتا ہمیشہ بیل گاڑی کے نیچے نیچے ہی چلتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مالک جب چھوٹا سا کتا خریدتا تھا تو اسے گاڑی کے ایکسل کے ساتھ باندھ دیا کرتا تھا، اور کتا بڑا ہونے کے بعد بھی اپنی اسی عادت کی وجہ سے بیل گاڑی کے نیچے نیچے ہی چلا کرتا تھا۔ ایک دن کتے نے سوچا کہ مالک جب بیل گاڑی کو روکتا ہے تو سب سے پہلے بیل کو چارہ کھلاتا ہے، اسے پانی پلاتا ہے، اس کے بعد خود کھاتا ہے اور سب سے آخر میں مجھے کھلاتا ہے، جبکہ گڑھ تو ساری کی ساری میں نے اپنے اوپر اٹھا رکھی ہوتی ہے۔ بیل گاڑی کے نیچے چلنے کی وجہ سے کتے کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ گڑھ اس نے اپنے سر پر اٹھا رکھی ہے۔ کتا دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، آج میں نے بھی بیچ راستے میں ہی گڑھ چھوڑ دینی ہے۔ جیسے ہی آدھا راستہ طے ہوا کتا نیچے بیٹھ گیا اور گڑھ آگے نکل گئی۔ کتا حیران و پریشان اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ ایسے ہی کردار آپ کو اپنی زندگی میں بھی ملیں گے جنہیں یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا کا بوجھ انہوں نے ہی اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے، اور اگر وہ نہیں رہیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے زندگی رکتی نہیں۔ کہانی میں کردار بدلتے رہتے ہیں مگر زندگی چلتی رہتی ہے۔ پرانے زمانے میں عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ وہ شادی بیاہ کی دعوت میں مہمانوں کی تواضع کے لیے بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کو روٹی کے اندر رکھ کر پیش کیا کرتے تھے، لیکن اگر کسی تقریب میں گھر کے سربراہ کو یہ پتہ چلتا تھا کہ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی تعداد بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے تو ایسے میں وہ کھانے کے وقت 2 روٹیوں کو لپیٹ کر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور قریبی دوستوں اور عزیز و اقارب کو پیش کر دیا کرتا تھا، تاکہ باہر سے آنے والے مہمانوں کو روٹی کے اندر گوشت رکھ کر پیش کیا جا سکے۔ ایسا ہی ایک مرتبہ پرانے وقتوں میں عرب میں ایک غریب شخص نے کیا۔ اس نے اپنے گھر میں شادی کی تقریب میں دعوت کے وقت 2 روٹیاں بغیر گوشت کے ہی لپیٹ کر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، قریبی دوستوں اور عزیز و اقارب کو پیش کر دیں، تاکہ باہر سے آنے والے اجنبیوں کو روٹی کے اندر گوشت رکھ کر پیش کیا جا سکے اور کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچا جا سکے۔ جن لوگوں کو خالی روٹی بھی ملی تھی انہوں نے اسے ایسے کھانا شروع کر دیا گویا اس کے اندر گوشت موجود ہو، سوائے اس شخص کے انتہائی قریبی رشتہ دار کے، جس نے جب روٹی کھولی تو دیکھا کہ اس کے اندر گوشت موجود نہیں ہے۔ اس پر اس نے گھر کے سربراہ کو بلایا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے عبداللہ کے باپ، یہ کیا مذاق ہے؟ اس روٹی کے اندر تو گوشت ہی موجود نہیں ہے، میں اسے ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ اس پر اس غریب شخص نے تحمل سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا کہ اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دسترخوان پر انہیں ہر حال میں گوشت ملے،
یہ لیجئے گوشت کا ٹکڑا اور معاف کیجئے گا کہ میں نے آپ کو اپنے اہل خانہ میں شمار کیا۔ بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم کچھ لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں اپنے گھر کا فرد تصور کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کی حفاظت کریں گے اور ہر حال میں ہمارے ساتھ اپنی وفاداری نبھائیں گے، لیکن عین وقت آنے پر ہمارے تمام اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ زید بن ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے ایک یہودی عالم تھے، ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجوریں خریدیں، لیکن کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ انہوں نے ایک بھرے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر غضبناک نظروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہوئے چلا کر کہا کہ اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مجمع میں ہی موجود تھے، غضبناک نظروں سے زید بن ثنا کو دیکھتے ہوئے بولے کہ اے خدا کے دشمن، تیری جرت کیسے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں اسی وقت اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے حق ادا کرنے کی ترغیب دیتے اور اسے نرمی سے تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے اور اس طرح ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ اس پر حضرت عمر نے زید بن ثنا کو جب اس کے حق سے زیادہ کھجوریں دی تو اس نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، تم مجھے میرے حق سے زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تجھے غضبناک نظروں سے دیکھ کر خوفزدہ کر دیا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری دلجوئی کے لیے تجھے تیرے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ اس پر زید بن ثنا نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس پر حضرت عمر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تو ایک بہت بڑا یہودی عالم ہے۔ اس پر زید بن ثنا نے جواب دیا جی ہاں۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ پھر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کی؟ اس پر زید بن ثنا نے جواب دیا کہ اے عمر، میں نے توریت میں آخری نبی کی جتنی بھی نشانیاں پڑھی تھیں وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لیں، صرف 2 نشانیوں کا امتحان لینا باقی رہ گیا تھا۔ ایک یہ کہ ان کی نرمی ہمیشہ جہالت پر غالب رہے گی، اور دوسرا یہ کہ جتنا ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اتنی ہی ان کی نرمی بڑھتی چلی جائے گی۔ آج میں نے اس ترکیب سے دونوں نشانیاں ان میں دیکھ لیں اور اب میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں۔ اس کے بعد زید بن ثنا نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، میں ایک بہت ہی مالدار آدمی ہوں، آج میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا اور دامن اسلام میں شامل ہو گئے۔ زندگی کے 4 سبق جو انسان کو صرف برتن دھونے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، برتن کو سب سے پہلے اندر سے صاف کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، برتن دھونے والا شخص یہ جانتا ہے کہ برتن کو سب سے پہلے اندر سے صاف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی اسے باہر سے صاف کیا جاتا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انسان کو بھی اپنے اندر کوئی بہتری پیدا کرنی ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے اندر کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اس کے بعد ظاہری صفائی پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر انسان کا اندر ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر ظاہری صفائی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، برتنوں کو زیادہ دیر تک گندا نہیں رکھنا چاہیے۔ برتن دھونے والا شخص یہ بھی جانتا ہے کہ برتن کو زیادہ دیر تک گندا رکھنے سے ان کے اندر ایک طرف تو جراثیموں کی تعداد بڑھ جائے گی اور دوسری طرف ان کو صاف کرنے میں زیادہ محنت لگے گی، کیونکہ برتن اگر زیادہ دیر تک پڑے رہیں گے تو ایک تو ان میں تعفن پیدا ہوگا اور دوسری طرف ان کو صاف کرنے میں بہت محنت کرنا پڑے گی۔ بالکل اسی طرح اگر کسی انسان کے اندر بھی کوئی غلط عادت پیدا ہو جائے تو اسے جلدی سے جلدی ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اسے ٹھیک کرنے میں دیر لگائے گا تو اسے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ نمبر 3، ہر برتن کو الگ طریقے سے دھویا جاتا ہے۔ برتن دھونے والے جانتے ہیں کہ ہر برتن کو ایک ہی طریقے سے دھویا نہیں جا سکتا، جیسے کہ پتیلیوں اور دیچکیوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں مانجنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف کانچ کے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں مانجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک طرف تو وہ برتن نازک ہوتے ہیں اور مانجنے سے ان کی چمک دھمک متاثر ہو سکتی ہے اور دوسری طرف ان پر نشان بھی پڑ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ ہر انسان کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہر انسان کا ہر چیز کو سمجھنے کا طریقہ اور نظریہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر انسان کے ساتھ ایک ہی جیسا برتاؤ رکھیں گے تو اس سے آپ کے رشتے کمزور ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، برتن دھوتے وقت ترتیب بہت ضروری ہے۔ برتن دھونے والے لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ برتن دھوتے وقت ترتیب ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ سب سے پہلے آپ پلیٹوں اور چمچوں کو دھوئیں گے اور اس کے بعد آپ کپ اور گلاس دھوئیں گے۔ آپ سب کچھ ایک ہی ساتھ نہیں دھو سکتے۔ اسی طرح انسان کو اپنی زندگی میں بھی ترتیب رکھنی چاہیے، کیونکہ ترتیب نہ رکھنے سے انسانی زندگی کے معمولات بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔
مولانا جلال الدین رومی اپنی کتاب حکایات رومی میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا کہ پورے شہر میں آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے لوگوں کی دکانوں اور باغوں کو سوکھی لکڑیوں کی طرح جلا رہے تھے۔ آگ کے شعلے اتنے بلند و بالا تھے کہ اونچے اونچے درختوں پر موجود پرندوں کے گھونسلے بھی اس سے محفوظ نہیں تھے۔ ایسے میں لوگ آگ کو بجھانے کی جتنی بھی کوشش کرتے تھے ناکام ہو جاتے تھے۔ پانی کی مشقیں ڈالنے سے بھی آگ کم نہیں ہوتی تھی بلکہ مزید بھڑک اٹھتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ پانی آگ کو بجھا نہیں رہا بلکہ اسے مزید بھڑکا رہا ہے، اور ایسا بھی محسوس ہو رہا تھا کہ آگ کو اللہ کی قدرت مدد پہنچا رہی ہے، اسی لیے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب لوگ آگ کو بجھانے میں پوری طرح ناکام ہو گئے تو گھبرائے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، امیر المومنین، ہمارے گھروں، باغوں اور دکانوں کو لگی آگ پانی سے بھی نہیں بجھ رہی۔ ایسے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ آگ اللہ کے قہر کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اس لیے یہ پانی سے نہیں بجھے گی۔ یہ تمہارے بخل کی آگ کا شعلہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اس لیے آگ پر پانی ڈالنا چھوڑو اور غریبوں اور مسکینوں میں روٹیاں تقسیم کرو اور آئندہ کے لیے بخل سے اللہ کی توبہ مانگو۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے، امیر المومنین، غریبوں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے تو ہم نے اپنے دروازے پہلے سے ہی کھول رکھے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ بات سن کر جواب دیا کہ تمہاری مہمان نوازی تمہاری عادت ہے، عبادت نہیں۔ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا نہیں کرتے بلکہ بخل، ریاکاری اور خود نمائی کے لیے مہمان نوازی کرتے ہو۔ لوگوں نے یہ سن کر اسی وقت سے دل کھول کر سخاوت کرنی شروع کر دی۔ لوگ جبکہ ابھی سخاوت میں ہی مصروف تھے تو پورے شہر میں موجود آگ کے شعلے سرد پڑنے لگے اور پورا کا پورا شہر آگ سے پاک ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگ جب کسی بھی قسم کی اجتماعی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان پر آفت نازل ہوتی ہے، جو کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی ٹل سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں سخاوت کا درجہ بہت ہی بلند ہے، اسی لیے صدقہ اور خیرات کرتے رہیں تاکہ آپ ہر قسم کی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے بہت ہی خوبصورت محل تعمیر کیا، جو بھی اسے دیکھتا تھا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ محل کیا تھا؟ جنت کا ایک ٹکڑا تھا، جو بھی دیکھتا ششدر رہ جاتا۔ لیکن بادشاہ نے ایک بہت ہی عجیب و غریب شرط رکھ دی۔ اس نے کہا کہ جو بھی اس محل کو متعین وقت کے اندر اندر دیکھ لے گا یہ محل اس کو دے دیا جائے گا، لیکن جو بھی شخص متعین وقت کے اندر اندر محل کو نہیں دیکھ پائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بہت سے سرپھرے نوجوان محل حاصل کرنے کی دھن میں منع کرنے کے باوجود اپنی جان گوا بیٹھے۔ وہ متعین وقت کے اندر اندر پورا محل تو دور کی بات آدھا محل بھی نہیں دیکھ پاتے تھے، یہاں تک کہ اجل اپنا پیغام لے آتا تھا۔ یہ بات دور دور تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ ایک دیہاتی نوجوان نے بھی اڑتی اڑتی خبر سنی۔ اس نے جب بات سنی تو اس کی تصدیق کی اور بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ درباری وزیروں، مشیروں، یہاں تک کہ جلادوں نے بھی اسے بہت منع کیا، لیکن وہ اپنی دھن کا پکا تھا، اسے محل میں پہنچا دیا گیا۔ اس نے محل میں داخل ہوتے ہی محل کے در و دیوار، راہداریاں، کمرے، باغ، تالاب، حوض، قالین، کمکمے، الغرض ایک ایک چیز متعین وقت سے پہلے ہی دیکھ ڈالی اور بادشاہ کے روبرو پیش ہو گیا۔ بادشاہ اور درباریوں نے جب نوجوان کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ تو گویا سکتے میں آ گئے۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا کہ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، یہ محل اب تمہارا ہے، لیکن میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آئے تھے کوئی بھی متعین وقت کے اندر اندر اس محل کو نہیں دیکھ سکا۔ کوئی در و دیوار کی خوبصورتی میں کھو گیا، کوئی باغ کی یاری اور کمکمے کی خوبصورتی میں کھو کر اپنی جان گوا بیٹھا، لیکن تم نے پورا وقت بھی نہیں لیا اور محل بھی دیکھ لیا۔ اس پر نوجوان نے ایک بھرپور کہکا لگایا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ سب کے سب بے وقوف تھے۔ میں نے محل کے اندر داخل ہوتے ہی اپنی آنکھیں نیموا کر لی تھیں اور تقریباً آنکھیں بند کر ہی پورا محل دیکھ لیا۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ محل کی خوبصورتی میں کھو کر اپنی جان گوا بیٹھتا۔ یہ محل اب میری ملکیت ہے، جی بھر کر اس محل کو دیکھتا رہوں گا۔ دوستو، وہ محل یہ دنیا ہے، بادشاہ رب کریم کی ذات ہے اور محل کی خوبصورتی میں کھو جانے والے ہم انسان ہیں، اور آنکھیں نیموا کر لینے والے وہ کامیاب لوگ ہیں جو بامقصد زندگی گزار کر اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ مشہور مصری اسکالر اور رائٹر ڈاکٹر عمر عبدالکافی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مصر کی ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا جس کے سر کے اور داڑھی کے بال بہت ہی بڑھے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ اس نے کبھی بھی خود پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس شخص نے ڈاکٹر عمر کے پاس آ کر ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں بہت ہی سست ہوں، میرا کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، میں سارا دن سویا رہتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے اٹھتا ہوں اور کھانا کھا کے دوبارہ سو جاتا ہوں، میرے اندر جوش و جذبے کی کمی ہے، میں نے اپنے مستقبل، بچوں، فیملی، ہر چیز کو نظر انداز کر رکھا ہے، میرے بچے مجھے بہت ہی عجیب و غریب بورنگ انسان سمجھتے ہیں۔
मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, हर वक्त मायूस रहता हूँ। इसके बाद वो शख्स रोने लगा और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेहरबानी करके मेरी मदद करें। डॉक्टर उमर अब्दुल काफ़ी कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि रोज़ 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़कर अल्लाह से माफ़ी मांगना शुरू करो और 1 हफ्ते बाद मेरे पास आकर मुझे नतीजा बताना। इस पर उस शख्स ने कहा कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही सुस्त इंसान हूँ, दिन में 15-15 घंटे सोता हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ने से मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे? डॉक्टर ने यह सुनकर उस शख्स से कहा कि बेटा, हम गोश्त और खून के इंसान हैं, अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। वही गुनाह हमारे जिस्मों पर बोझ बन जाते हैं और हमें सुस्ती की तरफ लेकर जाते हैं, हमें जोश और जज्बे की कमी पैदा करते हैं और हमारे अंदर से खुशी ख़त्म कर देते हैं। मेरी इस बात पर अमल करके देखो, तुम हैरान रह जाओगे। कहते हैं कि वो शख्स 6 दिन बाद डॉक्टर उमर के पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं आपके हाथ चूमना चाहता हूँ। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि अब मैं दिन में 100 मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा 400 से 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। अब मैं अपनी फैमिली और बच्चों के बहुत ही करीब हो गया हूँ। इस्तग़फ़ार ने मेरे अंदर जोश और जज्बा पैदा कर दिया है, मैं हर काम में शामिल होता हूँ, यहाँ तक कि मैंने एक कारोबारी मुआहदा भी कर लिया है। उस शख्स ने कहा कि इस्तग़फ़ार मेरे लिए एक एनर्जी ड्रिंक बन चुका है। तो दोस्तों, इससे ये बात साबित हुई कि इस्तग़फ़ार हमारे लिए उस छतरी की तरह है जो हमें सूरज और बारिश से बचाती है। इस्तग़फ़ार अल्लाह की रहमत है, इसीलिए इस्तग़फ़ार करते रहें ताकि आप हर किस्म की बीमारी, मुश्किल और परेशानियों से महफूज रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं कि एक मर्तबा खुरासान का एक सुल्तान शिकार खेलकर वापस आया और आकर अपने तख्त पर बैठ गया। थकावट से उसकी आंखें बोझल हो रही थीं। उसके पास ही उसका एक गुलाम मुअद्दब अपने हाथ बांधे खड़ा था। सुल्तान को सख्त नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता, एक मक्खी आकर उसकी नाक पर बैठ जाती और उसकी नींद को खराब कर देती। सुल्तान जैसे ही मक्खी को मारने के लिए अपना हाथ उठाता, मक्खी उड़ जाती और वह हाथ उसके अपने ही मुंह पर पड़ जाता और सुल्तान हड़बड़ा कर उठ जाता। जब 2-3 मरतबा ऐसा ही हुआ तो सुल्तान ने तंग आकर अपने गुलाम से कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने मक्खी को क्यों पैदा किया है? आखिरकार इसकी पैदाइश में कौन सी हिकमत पोशीदा है? इस पर गुलाम ने जो जवाब दिया वो सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। गुलाम ने कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह ने मक्खी इसलिए पैदा की है ताकि बादशाहों और सुल्तानों को ये याद रहे कि वो खुदा नहीं है, क्योंकि वो खुद से तो एक मक्खी को भी काबू नहीं कर सकते। कहते हैं कि खलीफा दोइम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी भी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने एक इंतहाई वफादार गुलाम यरका से कहा कि आज मेरा मछली खाने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि मछली खरीदने के लिए 8 मील दूर दरिया के पास जाना पड़ेगा और फिर मछली लेकर 8 मील दूर से वापस भी आना पड़ेगा। फिर खुद ही फरमाने लगे कि छोड़ो यरका, एक मछली के लिए इतनी मुशक्कत ठीक नहीं लगती कि 16 मील का सफ़र तय किया जाए। अगर यहीं कहीं करीब से मिलती तो और बात थी। यरका कहता है कि मैं कई सालों से हज़रत उमर बिन खत्ताब के साथ था, लेकिन पहली मरतबा उन्होंने किसी ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हज़रत उमर पहली मरतबा किसी ख्वाहिश का इजहार करें और मैं उनकी ख्वाहिश पूरी ना करूं। हज़रत उमर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के लिए चले गए। मुझे मालूम था कि उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए उन्हें असर हो जाएगी। मैंने उनके पीछे ही ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था, उसके लिए 16 मील का सफ़र कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं कुछ ही देर के अंदर दरिया पर पहुंच गया। मैंने वहां से मछली का एक टोकरा ख़रीदा और उसके बाद हज़रत उमर की असर की नमाज होने से पहले ही वापस आ गया। मैंने घोड़े को आकर छाँव में बांध दिया ताकि उसका पसीना सूख जाए और हज़रत उमर को पता ना लग जाए। लेकिन जब उसका पसीना सूख गया तो मैंने देखा कि घोड़े पर गर्दो गुमार जमा हुआ है। कहीं हज़रत उमर को पता ना लग जाए, इसलिए मैंने घोड़े को कुएं पर ले जाकर गुस्ल दे दिया और उसके बाद उसको दोबारा लाकर छाँव में बांध दिया ताकि उसका पानी सूख जाए और हज़रत उमर को शक ना हो। यरका कहता है कि जब असर की नमाज पढ़ाकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का इंतज़ाम हो गया है, मैं अभी थोड़ी देर में मछली पकाकर आपके सामने रखता हूँ। इस पर हज़रत उमर उठे और घोड़े के पास गए। उन्होंने सबसे पहले घोड़े की टांगों पर हाथ फेरा, उसके बाद उसके सर पर हाथ फेरा और उसके बाद उसके कानों के पीछे हाथ फेरा और कहने लगे कि यरका, तूने पूरा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन उसके कानों के पीछे से उसका पसीना साफ करना भूल गया। उसके बाद हज़रत उमर वहीं घोड़े के पास ज़मीन पर बैठ गए और रोने लगे। कहने लगे कि यरका, तेरी वफादारी पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मैं कोई नेक इंसान नहीं हूँ, ना ही कोई बहुत ज़्यादा परहेजगार हूँ। मैं हर वक्त अल्लाह से यही दुआएं करता हूँ कि वो मेरी नेकियाँ और गुनाह बराबर करके बस मुझे माफ़ कर दे। अब तू ही बता कि अगर ये घोड़ा क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने फरियाद करे कि ऐ अल्लाह, उमर ने अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझ बेजुबान जानवर पर जुल्म किया और मुझसे 16 मील का सफ़र तय करवाया,
تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ یرکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی موت پر بھی اتنا نہیں رویا تھا جتنا اس دن حضرت عمر کے الفاظ سن کر رویا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے مجھ سے کہا کہ اس گھوڑے کو تھوڑا اضافی چارہ ڈال اور یہ مچھلی جو تو لے کر آیا ہے اسے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے اور انہیں کہہ کہ عمر اور تیری بخشش کے لیے دعا کریں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک غلام خرید کر لائے۔ پوچھا نام کیا ہے؟ کہنے لگا غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، آقا جو چاہے نام رکھ دے۔ پوچھا کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہنے لگا غلام کی کوئی پسند نہیں ہوتی، آقا جو چاہے کھلا دے۔ پوچھا کپڑے کس قسم کے پسند ہے؟ کہنے لگا غلام کی کوئی پسند نہیں ہوتی، آقا جو چاہے پہنا دے۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہنے لگے باخدا تو نے مجھے میرے رب کی بندگی سکھا دی، جا آج سے تو آزاد ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اچھا وقت دیکھا ہے، اچھی خوراک کھائی ہے، اسی لیے وہ زیادہ صحت مند ہیں اور ہم سے زیادہ ہمت والے ہیں۔ آپ کے اپنے خاندان میں بھی کئی بزرگ ایسے ہوں گے۔ میں نے خود بھی 60 70 سال کی ایسی بزرگ خواتین دیکھی ہیں جن کے بال آج بھی گھنے اور سیاہ ہیں۔ جب پوچھو تو کہتی ہیں کہ بیٹا کبھی بھی فضول کی فکریں نہیں پالی، بس راضی برضا ہیں۔ اتنی عمر کے لوگوں کی سماعت آج بھی قائم ہے، نظر بھی بالکل ٹھیک ہے، کئی میل کا سفر پیدل طے کر لیتے ہیں۔ دور دیہات میں جاؤ تو اتنی عمر کے لوگ وزن اٹھاتے ہیں اور پھر بھی بالکل تندرست ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور میں اسی نتیجے پر پہنچی ہوں کہ صرف اچھی خوراک اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی خواہ مخواہ کے جھگڑے نہیں پالے ہیں۔ دوسروں کی کامیابی انہیں بے چین نہیں کرتی تھی۔ حسد کا جذبہ تو ہمیشہ سے انسانوں کے ساتھ رہا ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کے خوف سے حسد سے پناہ ہی مانگتے رہے۔ مقابلہ بازی انہوں نے کبھی کی نہیں، درگزر کر دیتے تھے۔ انہیں یہ فکر نہیں ستاتی تھی کہ کئی دنوں سے سبزی کھا رہے ہیں، مٹن کڑھائی نہیں کھائی یا ہوٹلنگ نہیں کی۔ گھر میں گنی چنی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی خیر و برکت کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ پانی میں نمک گھول کر پی لیتے تھے اور وہ بھی ذائقے دار لگتا تھا۔ وہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے تھے، بد کلامی کو برا سمجھتے تھے۔ پورے خاندان میں کوئی ایک شخص بد زبان ہوتا تھا اور پورا خاندان اس بد زبان کی بد زبانی سے اللہ کی پناہ مانگتا تھا۔ ان کی اچھی صحت اور لمبی عمروں کا راز صرف ان کی خوراک نہیں ہے، بلکہ ان کے دل اور دماغ ہے، جس نے انہیں مثبت طاقت دی، اور اسی مثبت طاقت نے ان کی زندگی خوشگوار بنا دی۔ ان لوگوں نے کبھی دل اور دماغ کے وبال نہیں پالے، وہ ہمیشہ دل اور دماغ کے وبالوں سے دور ہی رہے اور ان سے پناہ مانگتے رہے۔ وہ لوگ علم والوں کی قدر کرتے تھے، مہمانوں کو سر پہ بٹھاتے تھے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے، اور اسی سب نے ہماری زندگی اور ہماری عمروں سے برکت اور خوشیاں ختم کر دی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نشئی ایک بلند عمارت پر چڑھ کر خودکشی کی دھمکیاں دینے لگا۔ اہل علاقہ نے کہا کہ ہم 4-5 لوگوں کو تمہارے پاس بھیجتے ہیں، وہ آ کر تم سے بات کرتے ہیں۔ اس پر نشئی نے کہا کہ میں بیوقوف لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس کو تم عقل مند سمجھتے ہو ہم اسے اوپر بھیج دیتے ہیں، تم ہمیں اس کا نام بتا دو۔ اس پر نشئی کچھ دیر تو سوچتا رہا، پھر کافی سوچ بچار کے بعد بولا، جتا ڈے وچوں کوئی چرس پیندا ہے تو اتنے آ جائے۔ آپ نے آج تک بہت سے کنویں دیکھے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو جس کنویں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں یہ ایک جہنمی کنواں ہے۔ یہ کنواں جسے آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یمن کے دارالحکومت صنعا سے تقریباً 1300 کلومیٹر دور ارماہرہ کے صحرائی علاقے برہوت میں واقع ہے۔ اس کنویں کو شیاطین کا گھر یا پھر جہنمی کنواں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کنواں 30 میٹر چوڑا ہے، لیکن اس کی گہرائی آج تک کوئی نہیں جان سکا، کیونکہ یہ کنواں اتنا گہرا ہے کہ سورج کی کرنیں بھی اس کنویں کو روشن نہیں کر پاتی۔ یہ کنواں کروڑوں سال پرانا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کنواں شیاطین کا قید خانہ ہے، کیونکہ جو بھی شخص اس کنویں کے قریب جاتا ہے اسے بہت ہی تیز بدبو آتی ہے، اور یہ کنواں انسانوں کو نگل لیتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کنویں کے اندر جنات اور بھوتوں کا بسیرا ہے۔ انسان کی آنکھیں اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی آنکھیں بولتی ہیں اور کئی ایسے راز بھی افشاں کر دیتی ہیں جو کہ وہ اپنی زبان سے کہنے سے کتراتا ہے۔ اور اب تو سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کی آنکھوں کے رنگ اور اس کی شخصیت میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ سویڈن کی ایک یونیورسٹی میں 428 افراد سے کیے گئے سروے سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور اس سروے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کی آنکھیں اس کے دماغ کا واحد حصہ ہوتی ہیں جو کہ باہر کی دنیا کو دیکھ سکتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو آپ کی آنکھوں کے رنگ کے مطابق آپ کی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ سیاہ آنکھیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سیاہ آنکھوں والے لوگ قدرتی طور پر لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی کی اکثریت کی آنکھیں اسی رنگ کی ہیں، نیلی آنکھیں۔ دنیا کی 16% آبادی کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہیں۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ نیلی رنگ کے آنکھوں والے مرد و خواتین ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کو برداشت کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں، اور پیشہ ورانہ زندگی میں بھی یہ لوگ متحرک، ذہین
اور اعلیٰ اوصاف کے مالک ہوتے ہیں۔ سرمئی آنکھیں، سرمئی یا گرے آنکھوں والے لوگ بہت ہی نایاب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ متوازن شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور بہت ہی بیلنسڈ زندگی گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کا رویہ دفاعی ہوتا ہے، یہ خود بھی بہت محنتی ہوتے ہیں اور اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں سے بھی سخت محنت کرواتے ہیں۔ براؤن آنکھیں، دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد کی آنکھیں براؤن ہیں۔ یہ لوگ آزاد، خود مختار اور خود اعتماد ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی شخصیت بہت ہی پیچیدہ ہوتی ہے، ان کے بارے میں پیشن گوئی کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا بھی ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ سبز آنکھیں، دنیا میں ایک بہت ہی کم تعداد ایسے لوگوں کی ہیں جن کی آنکھیں سبز ہوتی ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی پرسرار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور ان میں ایک خاص قسم کی کشش پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ جلدی غصہ نہیں کرتے، انہیں اپنے جذبات پہ بہت ہی زیادہ قابو ہوتا ہے، اسی لیے ان کے رویے کے بارے میں پیشن گوئی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ لوگ دباؤ اور چیلنج میں بہت ہی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خاص قسم کی تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کی آنکھیں کس رنگ کی ہیں اور آپ کی شخصیت کیسی ہے۔ مس عائشہ ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری اسکول کی ٹیچر تھیں۔ وہ جب بھی اپنی کلاس میں داخل ہوتی تھی تو بچوں کو آئی لو یو آل بولا کرتی تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کا یہ جملہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ وہ کلاس میں موجود سب بچوں سے یکساں محبت نہیں کرتی تھیں۔ خاص طور پہ کلاس میں موجود ایک بچہ جس کا نام طارق تھا، اس سے انہیں شدید نفرت تھی، کیونکہ وہ بچہ میلی کچیلی حالت میں اسکول آتا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، جوتوں کے تسمے اور گلے کا کالر کھلا ہوتا تھا اور وہ بچہ پڑھائی پر بھی بالکل توجہ نہیں دیتا تھا۔ مس عائشہ جب بھی اسے ڈانٹتی تھیں تو وہ خالی کھلی نظروں سے انہیں دیکھتا رہتا تھا اور کوئی بھی جواب نہیں دیتا تھا۔ مس عائشہ کو صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کا جسم تو کلاس میں موجود ہے لیکن اس کا دماغ کلاس میں موجود نہیں ہے۔ اس پہ مس عائشہ کو اس سے اور بھی زیادہ نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ کلاس میں داخل ہوتی، اسے تنقید کا نشانہ بناتی، اپنی ہر بری مثال کو اس سے جوڑتی، بچے اس پر ہنستے اور مس عائشہ اس کی تذلیل کر کے تسکین حاصل کرتی، لیکن طارق نے انہیں کبھی بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بس جذبات سے آری نظروں سے انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ آخرکار سیمسٹر ختم ہوا۔ مس عائشہ نے اس کی پروگریس رپورٹ میں اس کی ساری برائیاں لکھ ماری۔ اس پر ہیڈ ماسٹر نے مس عائشہ کو بلا کر انہیں کہا کہ آپ نے طارق کی جس طرح کی پروگریس رپورٹ بنائی ہے اس پر اس کے والدین اس سے بالکل نا امید ہو جائیں گے۔ اس پر مس عائشہ نے جواب دیا کہ طارق ایک بالکل ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس پر ہیڈ ماسٹر نے ایک عجیب حرکت کی، اس نے طارق کی پچھلے سال کی ساری پروگریس رپورٹس مس عائشہ کے کمرے میں بھجوا دی۔ مس عائشہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں طارق کی پروگریس رپورٹس موجود ہیں۔ انہوں نے ان رپورٹس کو کھول کر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ پہلی رپورٹ میں لکھا تھا کہ طارق جیسا ذہین بچہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا اور وہ اپنے اساتذہ کی بہت عزت کرتا ہے۔ دوسری رپورٹ میں لکھا تھا کہ طارق نے اپنی ماں کی بیماری کا بہت گہرا اثر لیا تھا اور اس کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہا اور اب اس کی ماں مر چکی تھی۔ مس عائشہ نے جب وہ رپورٹس پڑھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اگلے دن جب وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو انہوں نے حسب معمول بچوں کو آئی لو یو آل کہا، لیکن آج بھی وہ جانتی تھی کہ ان کا جملہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ آج وہ ایک بچے کے لیے جو محبت اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، دوسرے بچوں کے لیے ان کے دل میں ایسی کوئی بھی محبت موجود نہیں تھی۔ مس عائشہ کے طارق کے ساتھ رویے میں اب بہت بہتری آ چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بہت ہی محبت اور شفقت سے پیش آتی تھیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں، جس کی وجہ سے طارق کی حالت بہتر ہونے لگی تھی اور کلاس میں اس کی پوزیشن بھی مستحکم ہو چکی تھی۔ آخرکار وقت گزرتا گیا، اسکول کا آخری دن آ پہنچا، سب بچوں نے مس عائشہ کو تحائف دیے۔ طارق نے بھی مس عائشہ کو آدھی استعمال شدہ لیڈیز پرفیوم دی۔ مس عائشہ نے وہ پرفیوم خود پر چھڑکی۔ اس پر طارق نے مس عائشہ سے کہا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ سالوں گزر گئے، ایک دن مس عائشہ کو ایک خط موصول ہوا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے، آپ کی موجودگی کے بغیر میں شادی ہرگز نہیں کروں گا، فقط ڈاکٹر طارق۔ مس عائشہ کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، وہ اس کی شادی میں شرکت کے لیے پہنچ گئیں، لیکن انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ طارق گیٹ کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اور شادی کی تقریب ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی۔ مس عائشہ کو دیکھتے ہی وہ خود ان کی طرف آیا، ان کو لے کر سٹیج پر گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ میری ماں کون ہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اپنی ماں سے ضرور ملواؤں گا، یہ ہے میری ماں۔ اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد طارق جیسے بہت سے بچے ہیں جنہیں ہماری توجہ، محبت اور شفقت دوسری زندگی دے سکتی ہے۔ ایسے بچوں کا خیال رکھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بحری جہاز کو آگ لگ گئی، اس میں سے صرف ایک شخص بچا، وہ تیرتا ہوا کنارے پر پہنچ گیا۔ کچھ دن تک وہ شخص ساحل پر بھوکا پیاسا پڑا رہا، وہ ایک عجیب سے جزیرے پر اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے جنگل سے لکڑیاں، جھاڑیاں اور تنکے اکٹھے کیے اور اپنے لیے ایک چھت بنا لی۔ وہ کافی دن تک اسی جزیرے پر صبر کرتا رہا، تھوڑے بہت پھل کھا کر گزارا کر لیتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل سے پھل لا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ چکی ہے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوا، اس نے سوچا کہ اے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ساحل پر ایک بہت بڑا بحری جہاز کھڑا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا اس جہاز کی طرف گیا۔ اس شخص نے بحری جہاز والوں سے مدد مانگی، ان لوگوں نے فوراً اسے اپنے جہاز میں بٹھا لیا۔ اس نے بحری جہاز میں بیٹھنے کے بعد ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیسے پہنچے؟ اس پر ان لوگوں نے جواب دیا
कि हमने जजीरे से धुआं उठता हुआ देख लिया था, तो हम समझ गए कि किसी न किसी को हमारी मदद की जरूरत है। इस पर उस शख्स ने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्रिया अदा किया कि उसका घर जल गया, क्योंकि इसमें उसी की भलाई पोशीदा थी। इसलिए कभी भी जिंदगी में अगर आपके साथ कुछ बुरा हो तो परेशान मत हो सकता है उसमें आपकी ही भलाई का अंसर पोशीदा हो, बल्कि अपना यकीन पुख्ता रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कहते हैं कि एक मर्तबा रेल के सफर के दौरान एक साहब की जब भी अपने सामने बैठी हुई खातून से नजर मिलती तो वो मुस्कुराकर उन्हें देखते। जब चौथी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ तो वो खातून भी मुस्कुराई और मुस्कुराकर उन साहब से कहने लगी कि जब भी आप मुस्कुराकर मुझे देखते हैं तो मेरा दिल कहता है कि आपसे मुलाकात जरूर करनी है। इस पर उन साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कहें। वो उस खातून से कहने लगे कि आप ही बता दें कि कहाँ मिलना है। इस पर उस खातून ने उन साहब को अपना कार्ड दिया और कहने लगी कि मेरे क्लिनिक में मैं डेंटिस्ट हूँ, आपके सामने के दांत टेढ़े मेढ़े मैले कचैले और काले हैं और साइड की दोनों दाढ़ों में कीड़ा भी लगा हुआ है। मुझे लगता है कि एक मुलाकात काफ़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं गारंटी देती हूँ कि मुझसे मुलाकात के बाद आप कम से कम मुस्कुराते हुए इतने बुरे नहीं लगेंगे जितने इस वक्त लग रहे हैं। कहते हैं कि एक मर्तबा एक बादशाह को 2 बाज तोहफे में मिले। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने खूबसूरत परिंदे कभी भी नहीं देखे थे। उसने अपने एक मुलाजिम को उन दोनों परिंदों की तरबियत करने का हुक्म दिया। मुलाजिम ने अगले रोज बादशाह को बताया कि एक बाज तो बहुत ऊंची परवाज कर रहा है, लेकिन दूसरा बाज अपनी शाख से हिल भी नहीं रहा। इस पर बादशाह ने अपनी मुमलिकत के तमाम मुआलिजों और जादूगरों को तलब कर लिया और उनको हुक्म दिया कि वो इस बाज को उड़ाने की कोई तरकीब निकालें। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। आखिरकार घंटे दिनों और दिन महीनों में बदल गए, लेकिन फिर भी वो बाज ना उड़ सका। बादशाह ने फैसला किया कि वो किसी ऐसे शख्स को दरबार में बुलाए जो कि कुदरत में गहरी दिलचस्पी रखता हो। बादशाह ने अपने वजीरों और मशीरों को कहा कि किसी ऐसे शख्स को बुलाकर लाओ जो कि जंगलात में एक लंबा अरसा गुजार चुका हो। अगले ही रोज बादशाह ने जब बाज को अपने महल के बागों में उड़ते हुए देखा तो उसने उस शख्स को तलब किया जिसने बाज को उड़ाया था। जब वो शख्स बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे पूछा कि तुमने बाज को कैसे उड़ाया। इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैंने वो शाख ही काट दी जिस पर वो बाज बैठा करता था। इस कहानी से साबित हुआ कि हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके बहुत होते हैं, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते। हम अपनी आसाइशों से कदम ही बाहर नहीं रखते। नई आजमाइशें और नए तजर्बे ही हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला फराहम करते हैं। इसलिए अपनी आजमाइशों का मुकाबला करें, वही आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी।